ہمارے امام حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دہریہ خدا کی ہستی کے مناظر سے مناظرہ مقرر ہوا اور موضوع مناظرہ یہی مسئلہ تھا کہ عالم کا کوئی خالق ہے یا نہیں۔ اس اہم مسئلے پر مناظرہ اور پھر اتنے بڑے امام سے چنانچہ میدان مناظرے میں دوست دشمن سبھی جمع ہو گئے، مگر حضرت امام اعظم وقت مقرر سے بہت دیر کے بعد مجلس میں تشریف لائے۔ دہریہ نے پوچھا کہ آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس کا جواب یہ دے دوں کہ میں ایک جنگل کی طرف نکل گیا تھا، وہاں ایک عجیب و غریب نظارہ آیا جس کو دیکھ کر میں حیرت میں آ کر وہیں کھڑا ہو گیا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک دریا کے کنارے ایک درخت تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت خود بخود کٹ کر زمین پر گر پڑا، پھر اس کے تختے تیار ہوئے، پھر ان تختوں کی ایک کشتی تیار ہوئی اور خود بخود ہی وہ دریا میں چلی گئی، اور پھر خود بخود ہی دریا کے اس طرف کے مسافروں کو اس طرف اور اس طرف کے مسافروں کو اس طرف لانے اور لے جانے لگی، پھر ہر ایک سواری سے خود ہی کرایہ وصول کرتی تھی۔ تو بتاؤ تم میری اس بات پر یقین کر لو گے؟ دہریہ نے یہ سن کر ایک کہا لگایا اور کہا، آپ جیسا بزرگ اور امام ایسا جھوٹ بولے تو تعجب ہے۔ بھلا یہ کام کہیں خود بخود ہو سکتا ہے؟ جب تک کوئی کرنے والا نہ ہو کسی طرح نہیں ہو سکتے۔ حضرت اعظم نے فرمایا کہ یہ تو کچھ بھی کام نہیں ہے جو تمہارے نزدیک، اور اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے عالیشان کام خود بخود بغیر کسی کرنے والے کے تیار ہوتے ہیں۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ باغات، یہ سدا قسم کے رنگین پھول اور شیرین پھل، اور یہ پہاڑ، یہ چوپائے، یہ انسان اور یہ ساری خدائی بغیر بنانے والے کے تیار ہو گئی۔ اگر ایک کشتی کا بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود بن جانا جھوٹ ہے تو سارے جہان کا بغیر بنانے والے کے بن جانا اس سے بھی زیادہ جھوٹ ہے۔ دہریہ آپ کی تقریر سن کر دمگشت ہو گیا، حیرت میں آ گیا اور فوراً اپنے عقیدے سے تاریاب ہو کر مسلمان ہو گیا۔ اس کائنات کا یقیناً ایک ہی مالک ہے جس کا نام اللہ ہے، اور وجود باری کا انکار عقل کے بھی خلاف ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیں۔